الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 درود پاک پڑھے رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کیا خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100، 100 پر 1000۔ اگر چاہتے ہو کہ صبح و شام رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے از مور بیوٹیفل۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے اس کا کاندھا جنت کے دروازے پر میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو اب یہ فارمولہ مل گیا ہے، اب جس کو سمجھ آ جائے وہ پڑھتا رہے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کے گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھنٹوں چائے کے ہوٹل پہ گزرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھنٹوں جو ہے وہ ٹی وی پہ اسکرولنگ کرتے کرتے گزرتے ہیں، فضول باتوں میں گزرتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کے کئی گھنٹے یا کئی منٹ تلاوت قرآن میں، ذکر الہی میں یا ماشاءاللہ درود پاک پڑھنے میں گزرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ بڑی پیاری التجا ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر انشاءاللہ ہم نے کچھ باتیں سمجھنی ہیں، بڑا ہی ایمان افروز ٹاپک ہے۔ جس رب نے ہمیں بنایا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم پر ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان، بلکہ سب مہربانوں پر مہربانی کرنے والا وہی ہے، وہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیارا اللہ ہے۔ ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے جو سب کو یاد ہے، مگر اس خوبصورت صورت کا جو شان نزول ہے، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ صورت سمجھ جائیں گے وہ کون سی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب نبی پاک نے ریویل کیا، اسلام کے بارے میں اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، تو انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے، اور بڑے عجیب و غریب سوال تھے ان کے کوسچنز بڑے یونیک تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے، تو اس کے خاندان کیا ہے؟ کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، وہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، ربوبیت اس کو کیسے ملی، کسی ورثے میں ملی ہے اسے، اور اس کا وارث کون ہوگا؟ عجیب عجیب ان کے سوالات تھے۔ اللہ کریم نے ان سب کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی یہ سورت نازل فرمائی۔ اب یہ سورت کون سی بتاتا ہوں، مگر پہلے اس سے ایک اور اس سورت کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، اور ایک شخص تھے اس میں، وہ اپنے ساتھیوں کو اس میں نماز پڑھاتے تھے، تو روزانہ نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی والی سورت پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے بات ذکر کر دی، حضور یہ جو ہمارے امام صاحب تھے یہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت پڑھتے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، فرمایا اس سے پوچھو کیوں ایسا کرتے تھے؟ تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ سورت تو رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے مجھے بڑی پسند ہے، میں پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے، اسے رب بھی محبت فرماتا ہے۔ ہائے ہائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ ہائے ہائے، اب جاننا چاہیں گے کون سی صورت ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، وہ سورہ اخلاص ہے۔ اللہ کریم کی صفات کا بیان، اللہ کریم کا جو یوں سمجھے کہ رب کیا ہے، کون ہے، انٹروڈکشن جو ہے جس پیارے انداز میں
اللہ کریم نے فرمایا. اب اس میں ایک عشق والی بات بھی سن لو, علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اس میں اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. یہ قل هو اللہ احد کیوں کہا گیا؟ ہاں یہ بڑی عشق والی بات ہے. اللہ نے اپنا ذکر بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروایا ہے. بلکہ بڑی پیاری بات ہے نا کہ وہ ایک شعر آپ سنتے ہوں گے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. تو لوگ کہتے ہیں سارا ہی قرآن نبی پاک کی تعریف میں ہے یا نبی پاک کا ذکر ہے. سورہ اخلاص میں اللہ کے نبی کا تعارف بتاؤ کہاں ہے, اللہ کے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے. تو جن کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں وہ کچھ اور دیکھتی ہیں. عشق والوں کو تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ رب اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو محبوب کی زبانی کر رہا ہے, اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے, انہیں سمجھا دو اللہ بے نیاز ہے. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اللہ کے حبیب کو رب نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہیے, سوال کر رہے نا آپ سے, آپ ہی نے جواب دیجئے. اور اب وہ جواب کیا ہے؟ کیا کمال کی صورت ہے, توحید الہی کا شاندار بیان ہے, اللہ کریم کی ذات کی زبردست یوں سمجھیے کہ تعارف ہے. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تم فرماؤ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید کو پکار پکار کر یہ سمجھیے بیان کرنے والی یہ سورت ہے, اور اللہ کرے یہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے. میں اس سورت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں لیکن پہلے میں اس کی کچھ فضیلتیں بھی بتا دوں, اس کو اپنا ورد بنا لیں. تو اب اس سورت کی فضیلت کیا ہے پہلے یہ سن لیتے ہیں, پھر اس کو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ 1/3 آف قرآن ہے تم میں سے کوئی جو پڑھ سکے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو مشکل معلوم ہو رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے نا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. پورے 3 منٹ نہیں لگتے. اگر یہ سیکنڈوں اور منٹس کی اہمیت پتہ چل جائے نا, جن کے گھنٹوں موبائل پر فضول گزر رہے ہیں, گھنٹوں جناب گپ شپ پہ گزر رہے ہیں, کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو اٹھتے نہیں, چائے پیتے تو کھڑے نہیں ہوتے, اتنی ٹائم ہے ہمارے پاس. جس کو سمجھ آ جائے کہ میں 3 منٹ میں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں اور میرے نبی کا وعدہ ہے نا تہائی قرآن کے برابر ہے, تو پڑھتے رہا کریں. اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے, اللہ کی شان کا ذکر بھی ہے. بندہ اگر اس ترجمے کے ساتھ پڑھے تو محبت الہی اور انکریز ہوتی ہے اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے. آج کے دور میں تو توحید پر, ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بار بار ذکر کرنے کی حاجت ہے. انفارچونیٹلی آج کل ایتھیزم اتنا بڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکول میں, ہمارے کالجز میں, جناب تعلیمی اداروں میں. پہلے تو ہم بیرون ملک کے بارے میں سنتے تھے, اب تو معاذ اللہ پاکستان میں بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بڑی سازش کے تحت ایسے کوسچن نوجوانوں کے ذہنوں میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کنفیوز سے نظر آتے ہیں. چونکہ علم سے دور ہیں, علماء سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, تو پھر خود ہی جناب ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں. آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان, اللہ خالق و مالک ہے, اس کے دلائل بھی سنیں گے اور ہمارے ایمانوں کو اور مضبوط کریں گے. اب آئیے ذرا اس سورت کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں. یاد رہے کہ قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. عرب میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں, دہریہ, مشرک, اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر, اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے, معاذ اللہ الگ الگ قسم کے وہ کفار تھے. تو اس صورت میں سب کی تردید کر دی. هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید کر دی, وہ کہتے ہیں اللہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں, دنیا میں کوئی خالق ہی نہیں ہے, ان کی تردید کر دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے. احد فرمایا, مشرکین کا رد کر دیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, کہتے اللہ بھی ہے بت بھی ہے, معاذ اللہ ان سب کا رد کر دیا. اور پھر اللہ اکبر بقیہ آیات میں بقیہ کفار کا رد کیا. وہ اللہ ایک ہے, ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے, اس کی نہ کوئی مثل ہے, نہ نظیر ہے, نہ شبیہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر آگے فرمایا اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کھانے پینے سے بے نیاز ہے, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا, کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں ہے. اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو اب یہ ان لوگوں کا رد ہے جو معاذ اللہ کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد مانتے تھے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. ان سب کا رد کیا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا.
پھر آگے فرمایا ولم یکن لہو کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں، اس کی صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، محدود بھی ہے، حادث بھی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ تو یہ ڈفرینشیٹ بھی کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ تو سورہ اخلاص پکار پکار کر توحید کے نغمے، توحید کی درس جو ہے ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اب سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے نا، یعنی ون آف دا ٹاپ بنیادی عقائد میں سے اہم اور پہلا نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید تمام عقائد کی اصل اور جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں ہوتا، شاخیں تو اگتی رہتی ہیں، درخت کا وجود جڑ سے ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کی جو جڑ ہے نا، وہ توحید الہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، عقیدہ توحید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایک سے زیادہ خدا ہونے کے قائل ہیں، اللہ پاک نے ان کے کفر کا صاف اعلان فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور فرمایا اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے تو ضرور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی کفار کے لیے، اللہ کو ایک نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب رب نے خود اعلان فرمایا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توحید، اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ینگسٹر بھی موجود ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم بچپن سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ 5 پلر آف اسلام ہے، اس میں پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اب واٹ از دا ڈیفینیشن آف توحید؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ توحید کا معنی ہے اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں۔ اگر کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے، یہ بھی توحید سے باہر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ اچھا، علم، سماع یعنی سننا، علم، بصارت، اللہ پاک کی صفات ہیں، ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، یعنی ذات میں شریک ٹھہرانے والا بھی مشرک، اور اللہ کو جیسا رب ہے عبادت کے لائق، ایسا عبادت کے لائق کسی کو اور کو بھی ماننے والا یہ بھی مشرک ہو جائے گا، یہ توحید الہی کا منکر اور کافر ہو جائے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ پہلے تو اب یہ ڈیفیٹ کرنا ہوگا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ دس از ایکچوئل ڈیفینیشن آف توحید جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ علامہ ابراہیم بن محمد باجوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں تنہا واحد ہے، یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ ذات کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنے ہونے میں پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی باڈی معاذ اللہ، جس طرح ہم اپنی باڈی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے، اللہ اس طرح اجزاء سے مل کر بننے سے پاک ہے۔ صفات میں تنہا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن سے صفت جیسے علم یا قدرت میں کثرت سے پاک ہے، جیسے 2 یا اس سے زیادہ قدرتیں، 2 یا اس سے زیادہ علم، اس طرح افعال میں یکتا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے افعال میں نہ تو کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار۔ اب یہاں بڑا اہم کوسچن، جب بھی توحید پر بات ہوتی ہے نا تو کچھ کنفیوژنز پھیلا دی جاتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کے لیے علم ثابت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ سمیع، سننے والا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کو بھی سننے والا کہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اب یہ بڑا حیات، ہمارا زندہ ہونا، اللہ تو حی قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم بندوں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی زندہ ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ یہ جب آپ آج عقیدہ توحید کی یہ باریک لائن سمجھ جائیں گے نا تو آئندہ شرک اور توحید میں فرق کرنے کا آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سالو ہو جائے گا۔ اب ذرا غور سے سمجھیے، اس کا جواب سنیے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے، اور وہ تمام جنہیں اللہ پاک نے صفت حیات عطا فرمائی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں، بس ہم نے اپنے لیے بھی حیات کو تو صفت مانا ہے نا، ہم بھی تو زندہ ہیں، مگر ہم کیا کہتے ہیں ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ ہماری زندگی ٹیمپریری ہے، ہماری زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ بھی حی ہے، اس وقت میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں،
مگر ہمیں زندگی دینے والا رب ہے اور رب کو زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے. وہ ساری کائنات میں زندگی بانٹنے والا ہے. مگر میری زندگی محدود, میری حیات محدود, میں نہیں تھا, معدوم تھا اور اس دنیا میں آیا ہوں. دنیا میں پہلے ہم نہیں تھے. We are not existing, ہم ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے. ہم نہ ہونے سے ہونا ہوئے اور تھوڑے عرصے بعد پھر نہ ہونا ہو جائیں گے. معدوم سے حاضر ہوئے, ظاہر ہوئے, پھر معدوم ہو جائیں گے. اللہ ایسا نہیں معاذ اللہ کہ پہلے رب نہیں تھا پھر رب آیا. رب ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. جس دن یہ ڈفرینشیٹ آپ نے کر لیا تو پھر تو یہ شرک نہ ہوا. اگر کوئی یہ مانے جیسا اللہ حی ہے, جیسا اللہ قیوم ہے, جیسا اللہ کی حیات ہے, ایسا اس بندے کی حیات ہے, پھر تو یہ صاف شرک ہو جائے گا. اور دنیا میں کوئی کسی کے لیے ایسا نہیں مانتا. بالکل اسی طرح اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے. میں بھی سن رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں. کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یار یہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے شرک نہیں ہو رہا کہ اللہ کا سننا, سبحان اللہ, اس کی شان اور ہے. اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے کان سنتے ہیں, مگر ہم نے اللہ سے لیا ہے, اللہ نے کسی سے نہیں لیا ہے. ہمارے علم جو ہے, کئی لوگ علماء ہوتے ہیں, دنیا کے علوم بھی سیکھتے ہیں. اللہ بھی علیم ہے, نام سنا ہے نا رب کا علیم, علیم الخبیر. اللہ خبردار بھی ہے, غیبوں پر بھی خبردار ہے. اور اللہ علیم ہے, تو اللہ علیم علم والا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی بڑے عالم صاحب ہیں, تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں جناب, ان کا علم محدود ہے, رب تو علم دینے والا ہے. جب اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی شرک کی ڈیفینیشن میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اگر بندہ کسی اللہ والے کے لیے, کسی بڑی ہستی کے لیے کوئی علم, کوئی طاقت یا کوئی بھی اس کا جناب عمل مانتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہیں, اللہ نے انہیں دیا ہے اور اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے. تو پھر شرک تو ختم ہو گیا نا. شرک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کہہ دے کہ فلاں نبی, فلاں صحابی, فلاں ولی جو ہیں یہ اللہ کی طرح ہیں, انہوں نے اللہ سے لے کر نہیں خود اپنی طرف سے دیا یا اپنی طرف سے دنیا کو نوازتے ہیں, جناب یہ شرک ہو جائے گا. تو جب یہ ڈیفینیشن میرے اور آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی, ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار, اس کے پاس جاؤ بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں, تو جناب یہ تو پھر شرک ہو جانا چاہیے. شفا دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے, مگر وہاں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. سمجھ آ جاتی ہے کہ شفا تو رب نے دینی ہے, اللہ نے اسے وسیلہ بنایا ہے. تو اصل ظاہر خالق حقیقی رب ہے, فاعل حقیقی رب ہے, وہی سب کو دینے والا ہے. ہاں آج دنیا میں جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں, یار یہ بڑی مدد کرتا ہے, یہ بڑا اچھا انسان ہے, احسان کرتا ہے, تو مجھے بتاؤ مددگار تو رب ہے, اللہ دینے والا ہے. آپ کیسے کسی بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ مدد کر رہا ہے؟ تو جناب آپ کہیں گے یار یہ تو بندے کی مدد ہے, اس کو بھی تو رب نے دیا ہے, یہ اللہ کا محتاج ہے, اللہ نے اسے دیا تو یہ میری مدد کرتا ہے, اللہ نے طاقت دی ہے اس لیے یہ سپورٹ کر رہا ہے. تو یہی تو بات شرک اور توحید میں سمجھنے والی ہے. کچھ لوگوں نے جناب شرک کی تسبیح پکڑ لی ہے, ہر کام کے اندر شرک شرک کہا کرتے ہیں. شرک یہ نہیں ہے, ذات میں کوئی کسی کو شامل کر لے یقیناً مشرک ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہے, اور اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر لے کہ جیسا رب ہے, خالق ہے, جیسا مالک ہے, جیسا اس کا سب کچھ ہے, ایسا ہی کسی کو مانے گا تو یقیناً وہ مشرک ہو جائے گا. مگر الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کرتا. اللہ والوں کے لیے بھی جب بھی وہ ان کی طرف کسی ان کے کمال کی طرف یا ان کے کسی اعلیٰ وصف کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, عبادت کر کے بڑا مرتبہ پا لیا ہے, اللہ نے انہیں اپنے کمال سے, اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں کچھ عطائیں فرمائی ہیں, تو یہ جناب ہم لوگوں سے آگے ہیں, مگر رب کے یہ بھی محتاج ہیں. اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو امید ہے کہ یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. آج کے دور میں اس ٹاپک کو بہت ڈسکس کرنا ضروری ہے. بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کے ذہنوں میں بھی اب وسوسے کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو کچھ بڑی خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے جو انشاءاللہ مزید عقیدہ توحید پر ہماری رہنمائی بھی کریں گی. بیسک آف ایمان کی بات ہو رہی ہے, اور انفارچونیٹلی آج کل نوجوانوں میں ایسی ایسی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے ایگزسٹنس پر کلام ہو رہا ہے کہ یار یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے, بگ بینگ تھیوری ہے, اور عجیب عجیب سائنسی تھیوریاں پیش کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ ویڈیو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پہلے سب سے مضبوط میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اب آئیے سبحان اللہ, اب خدائے بزرگوں برتر کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب کچھ دلیلیں سنیے گا. یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے. اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے, خصوصاً مصیبتوں, بیماریوں, آفتوں میں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بڑی مصیبت میں آتا ہے نا, بڑے سے بڑا منکر بھی جو ہے نا وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ یار اب پھنس گیا ہوں, اب دعا کروں. اب کسی کو کہتا ہے اللہ سے دعا کر دو, اب اسے یاد آتا ہے کہ کوئی ہے خالق, کوئی ہے مالک جس کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے. جب پریشان ہوتا ہے تو اسے رب کی یاد آتی ہے. اور تھوڑی سی عقل والا انسان بھی اگر صرف اس دنیا پر نظر کر لینا تو یقین کر
لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، انسان و حیوان، تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ ارے آخر کوئی تو ہے جو انہیں پیدا کر رہا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ میری ڈیسک ہے، آپ کسی بھی کرسی کو دیکھیں، دیکھتے ہی خیال کیا آتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہوگا، یہ خود بخود بن نہیں سکتی ہے۔ تو ذرا بتاؤ نا، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا سسٹم جو بہت خوبصورت انداز میں چل رہا ہے، کیا کسی نے نہیں بنایا ہوگا؟ عرب کے ایک بدو نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ وہ کہتا ہے کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر، اونٹ کی اگر کوئی راستے میں آپ کو مینگنیاں نظر آئیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر کر گیا ہے۔ قدموں کے نشان کو دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی قدم سے چل کر یہاں سے گیا ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں پھر ان برجوں والے آسمان، کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر کیا اس کے بنانے والے کا خیال نہیں آتا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ارے اتنی بڑی کائنات، آج اس مسجد کا انتظام جب تک ہماری کمیٹی نہ بنے، جب تک اس کو کوئی لائٹ آن نہ کرے، جب تک جناب اے سی ٹائم پہ آن نہ ہو، جب تک صفائی نہ ہو، ایک روم والی مسجد، ایک چھوٹا سا ہال ہم سے مینج نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی کائنات ہے جس کا نظام چل رہا ہے، وقت پہ صبح ہو رہی ہے، وقت پہ شام ہو رہی ہے۔ ارے سبحان اللہ، کوئی ایک منٹ تو کبھی ایسا ہو جائے کہ جناب آج افطار تو ہو گیا، سورج غروب نہیں ہوا۔ جس وقت لکھا اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ارے کائنات کتنے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ ابھی آگے سنتے چلے جائیے۔ اب جناب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک نہیں معاذ اللہ، کچھ لوگ ایک سے زائد خدا کے جو ہے وہ قائل ہیں کہ جناب اللہ بھی ہے اور کچھ اور بھی خدا ہیں، معاذ اللہ۔ اب ذرا یاد رکھیے، ایک شہر میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، ایک ٹیم کے دو کپتان نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب بھی آپ دو لوگوں کو اتھارٹی دیں گے تو آپس میں کلیش ہوگا، اور جب کلیش ہوگا تو سسٹم ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ اپنی فیکٹری کا ایک ہیڈ بناتے ہیں کہ ایک ہیڈ کے نیچے پورا سسٹم چلے گا، دو ہیڈ بنا دو، آپس میں دوسرے آپس میں لڑتے رہیں گے، نظام برباد ہو جائے گا۔ ہمارا ایک سسٹم بغیر ہیڈ کے نہیں چلتا۔ اگر اس کائنات کے دو رب ہوتے تو دونوں اپنی اپنی قدرت کا اظہار کرتے، آپس میں کلیش ہوتا، کائنات برباد ہو جاتی۔ اس کائنات کا ایک رب سے چلنا بتا رہا ہے کہ اس کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا پیارا اللہ عز و جل ہے۔ اب آگے چلیے، سبحان اللہ۔ اسی بات کو میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہوتے، یعنی پھر لڑائی جھگڑا اور تباہی اور بربادی اس کائنات کی ہو جاتی۔ یہ ایک سسٹم کے تحت پوری کائنات کا چلنا پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔ اب آگے چلیے، قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ترجمہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ اب اس آیت کا شان نزول سنیے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ملک شام کے علماء سے دو افراد نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا نا، یہ شہر تو ویسا ہی ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیارے آقا کی صورت دیکھی، آپ کی سیرت دیکھی، آپ کی باتیں سنی، تو فوراً پہچان لیا کہ ہماری کتابوں کے مطابق جو آخری نبی کے بارے میں بتایا گیا تھا نا، یہی وہ آخری نبی ہیں۔ پھر نبی پاک سے سوال کیا کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کو سن کر وہ دونوں شامی جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ آیت کیا ہے، ترجمہ پھر سنو۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر، سبحان اللہ، اس میں فرمایا گیا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں۔ رب کریم نے اپنی توحید کے گواہی میں انہیں شامل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے معبود ہونے کی گواہی کس نے دی؟ فرمایا فرشتوں نے اور عالموں نے گواہی دی۔ اپنی گواہی میں رب نے عالموں کو، اہل علم کو شامل فرمایا۔ تو اہل علم کی یہ شان ہے، جو علم سے دور ہوتے ہیں پھر اللہ کی ایگزسٹنس پر بھی ان کے ذہنوں میں وسوسے آ جایا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا ہے۔ اب آئیے، امام اعظم ابو حنیفہ
علم کا سمندر ہے نا, ایسے ہی تھوڑی کروڑوں لوگ ان کے پیروکار ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا, دہری جو ہوتا ہے نا ایتھیسٹ, آج بھی بڑے بڑے جناب ایتھیسٹ بنتے چلے جا رہے ہیں. ایک دہری آئے اور کہتے ہیں کہ حضور ہم جو ہے وہ اللہ موجود ہے اس کی دلیل دیجئے. آپ فرماتے میں سوچ رہا ہوں کافی دیر سے کہ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے اور اس میں طرح طرح کا تجارتی سامان لدا ہوا ہے, کارگو شپ ہے, اور اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے, اس کا کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے, اور بالکل اپنا سفر پورا کر رہی ہے. سمندر میں طوفان آتا ہے تو اس کو بھی چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے, جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رک جاتی ہے, سامان آف لوڈ کرتی ہے, پھر سامان آتا ہے پھر وہ چلتی رہتی ہے. نہ اس کا کوئی چلانے والا ہے, نہ کوئی کیپٹن ہے, نہ کوئی انتظامیہ, خود ہی چل رہی ہے وہ کشتی. دہریے کہتے ہیں حضور کوئی عقل مند انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے کہ ایک شپ خود ہی چل رہی ہے, کارگو بھی اٹھا رہی ہے, کارگو اتار بھی رہی ہے, ٹائم پہ پہنچ بھی رہی ہے, طوفان کو جناب چیرتی ہوئی بھی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری عقلوں پر مجھے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک کشتی بغیر چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی, یہ ساری کائنات کیسے چل رہی ہے. وہ یہ دلیل سن کر سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور جناب اللہ کو پہچان لیا. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا کہ مجھے بڑا پیارا جواب, مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے یہ پڑھا, غور سے سنیے گا. امام شافعی سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, دلیل دیجئے. آپ نے کہا شہتوت کے درخت کے پتے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. شہتوت کا درخت دیکھا ہے, جو بچوں نے شاید کم دیکھا ہو, پہلے تو ہم اسکولوں میں بھی مارے تھا. بہرحال آپ اس کو آسان لفظوں میں کسی بھی درخت کے پتے سمجھ لیں, لیکن شہتوت ایک باقاعدہ پھل ہی ہے اور بڑا اچھا پھل ہوتا ہے. تو شہتوت کے درخت کے بارے میں آپ نے مثال دی. آپ کہتے ہیں سارے پتے ایک جیسے ہیں, ایک ہی ذائقے کے ہیں. کیڑے, شہد کی مکھی, گائیں, بکریاں اور ہرن سب اس کو کھاتے ہیں یا کچھ چاٹتے ہیں. فرمایا اسی پتے کو کھا کر اگر کیڑا کھاتا ہے ریشم کا تو اس سے ریشم بن جاتا ہے. شہد کی مکھی اسے چاٹتی ہے تو اس سے شہد بن جاتا ہے. ہرن اسے کھاتا ہے تو اس کے اندر مشک بن جاتا ہے. ہرن کے اندر ایک مشک ہوتا ہے, نافا ہوتا ہے جو بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے. فرمایا گائیں بکریاں کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہیں. فرماتے یہ اس امر کی صاف دلیل ہے, اس بات کی صاف دلیل ہے کہ ایک ہی پتے میں مختلف قسم کی تاثیر شامل کرنے والا کوئی ہے, کوئی خالق ہے جس کی قدرت ہے کہ جناب پتا ایک ہے مگر الگ الگ جسم میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ کوئی شہد کی مکھی چاٹ رہی ہے تو شہد نکال رہی ہے, ریشم کا کیڑا کھا رہا ہے تو ریشم بنا رہا ہے, ہرن کھاتی ہے تو خوشبو بناتی ہے, گائیں بکریاں کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہے. تو اللہ اکبر, کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. تو بزرگان دین نے بڑے کمال سے جوابات دیے. اچھا جناب, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک ملحد آیا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. کہتے ہیں آپ بتائیے اللہ ایک کیسے ہے, اللہ موجود ہے, پہلے دلیل دیجئے. آپ نے فرمایا کبھی سمندری سفر پر گئے ہو؟ کہتا گیا ہوں. کوئی واقعہ ہوا؟ کہتا ہاں بڑا خطرناک واقعہ ہوا. کہ کیا ہوا؟ کہ ایک دن سمندری سفر کے درمیان میں تھا تو بڑا طوفان آیا, میری کشتی ٹوٹ گئی, کئی لوگ ڈوب گئے اور میں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے کو پکڑا. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پہلے تو سمندری سفر جب تم نے شروع کیا تو کس پر بھروسہ تھا؟ کہ کشتی پر بھروسہ. کشتی ٹوٹ گئی, تختے کو پکڑ لیا, اب کس پر بھروسہ تھا؟ کہ حضور اب میرے تختے پر بھروسہ تھا. جب یہ ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں حضور یہ ہوا کہ مجھ سے تختہ بھی چھوٹ گیا ہے, اب میں تنہا, سمندر کی موجیں ہیں. فرمایا اس وقت کس پر بھروسہ تھا؟ جو اس وقت میں زندہ رہنے کا جو بھروسہ تھا نا, جو امید کی کرن تھی, وہی اللہ تبارک و تعالی, وہی اللہ کی شان ہے کہ جب سارے اسباب ختم ہو جائیں پھر بھی دل میں ایک ہوپ باقی رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا, کوئی ہے جو مجھے نکال لے گا. فرمایا وہی جو تمہیں تختہ بھی ختم ہونے پر امید دلا رہا تھا, وہی رب عز و جل کی قدرت ہے. مان لو کہ اللہ نے تمہیں بچایا ہے. وہ ملحد کہتا ہے جناب آپ نے بالکل صحیح بات کی, کشتی پہ گیا تو کشتی بڑی مضبوط تھی, میرا بھروسہ کشتی پر تھا, مجھے پتا تھا چلانے والے بھی مضبوط ہیں اور ان کو سوئمنگ بھی بڑی اچھی آتی ہے, مگر طوفان آیا تو کشتی ٹوٹ گئی, میرے سامنے بڑے بڑے سوئمر ڈوب گئے. اب میں نے تختہ پکڑ لیا, میں نے کہا یہ تختہ مجھے بچا لے گا. کچھ عرصے بعد تختہ بھی ہاتھ سے گیا, اب میں تھا اور سمندر کی موجیں تھیں, مگر دل میں پھر بھی ایک امید کی کرن تھی کہ میں بچ سکتا ہوں. فرمایا وہی تو تھا, وہی تو رب ہے جس نے تجھے اس تکلیف میں بھی تنہا نہ چھوڑا اور تیرے دل میں امید جگائے رکھی. تو اللہ ایک ہے, اللہ موجود ہے, سبحان اللہ. چلے میں آج کی دنیا کی بات کر لیتا ہوں. 8 ارب 8 بلین, جائیے ذرا ورلڈو میٹر کے اوپر, اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کو ٹچ کر رہی ہے. 8 ارب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. ہم اس وقت مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ نے پوری دنیا میں ٹریول کیا ہوگا, کبھی آپ کو ایک جیسا دوسرا بندہ نہیں ملا ہوگا. یہ کیسے ڈرائنگ ہے, یہ کیسی جناب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں. ارے کہیں اور نہ دیکھو, اپنی ذات میں اللہ کی قدرت کو تلاش کرے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو اس کو ایکسپیرینس کرنا ہو نا, اگر یہاں پر میرا خیال ہے وہ بیٹھے ہوں, آرکیٹیکچر لوگ بیٹھے ہوں جن کو ڈرائنگ وغیرہ کرنے کا تجربہ ہوتا ہے, کبھی
ان سے پوچھیں کہ الگ الگ شیپ بنانا کتنا مشکل ہے. ان کو کہو 200 قسم کی بلڈنگیں بنا دو, وہ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی 10-15 بنوا لو, 20 بنوا لو, 200 اچھا 2000 بنا دیں, کہیں گے پاگل ہو گئے ہو, 20,000 بنا دیں, اور پریشان ہو جائیں گے. زندگی میں کچھ ایک ہی جیسی چیزیں بہت ساری نہیں بنائی جا سکتی. آپ نے بنگلوں کی ڈیزائن بنائی ہوں گی, اپنے گھر بنائے ہوں گے, گھر کو کتنی طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ, کتنے شیپ بنا سکتے ہیں. کبھی کاغذ کا پین لے کے بیٹھیے, آپ کو خیر انسانی تصویر تو نہیں بنانی چاہیے, آپ اپنا ذرا کھانے بنائیے, ٹرائنگولر بنا لیں گے, اسکوائر بنا لیں گے, سرکل بنا لیں گے, اور بنائیے, کتنے بنائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں بن سکتے. اللہ اکبر, روز دنیا میں ہزاروں لوگ پیدا ہو رہے ہیں, روزانہ نئی شکل کے ہیں. اچھا صرف شکل الگ نہیں ہے, ہاں ہماری آواز بھی الگ ہے. دیکھا ہے دوسری آواز والا, ہم آواز سے فون پہ پہچان لیتے ہیں. السلام علیکم کہتا ہے, ہاں بھائی کیسے ہیں حبیب بھائی, سلمان بھائی, صادق بھائی, فوراً کلک کیوں ہوتا ہے. آواز بھی ان 8 ارب لوگوں کی الگ ہے. ابھی رکوئے, ابھی آگے چلتے ہیں, ابھی آگے. صرف آواز الگ نہیں ہے, ہمارے فنگر پرنٹس الگ ہیں. کبھی دیکھا اب تو ایئرپورٹ کے اندر اب چیکنگ ہی فنگر پرنٹ کی ہونے لگی ہے. یعنی اتنی ایک انگوٹھا ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح, 8 ارب لوگ. اچھا یہ 8 ارب تو میں کہہ رہا ہوں نا, اربوں چلے گئے اور اربوں آئیں گے. میرے رب کی قدرت کا شاہکار تو دیکھیں, سائنس اللہ کی قدرت کو کیسے ایکسپٹ کر رہی ہے کہ یار انگوٹھے سب کے الگ ہوں گے, کبھی دوسرا انگوٹھا ایک دوسرے کا میچ نہیں ہو سکتا. صرف انگوٹھے نہیں, ہماری آئی کی جو آنکھ کے اندر پتلی ہے, اب تو آئی اسکیننگ شروع ہو گئی نا ایئرپورٹ پہ, کہ آنکھوں کی تصویر لے کے پتہ چل جاتا ہے بندہ کون ہے. تھوڑے عرصے کی بات ہے, یہ پاسپورٹ وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے, صرف آپ کی آنکھ ہوگی. اب دنیا میں کئی جگہوں پر فنگر پرنٹ پہ آپ کے کریڈٹ کارڈ آ چکے ہیں, آپ فنگر پرنٹ دیں اور پیسے لے جائیں, پیسے دے دیں, بینک اکاؤنٹ چل رہے ہیں, کیونکہ آپ ہیں, ہمیں پتا ہے. اصل تو یہ چاہیے ہوتا ہے نا کہ کارڈ والا بندہ ہے کہ نہیں, اب کارڈ کیوں سنبھالوں, پاسپورٹ کیوں سنبھالوں, آگے جا کے سب یہ ختم ہو جانا ہے. یہ سب آپ کی آئی اسکیننگ اور فنگر پرنٹ پہ چیزیں آ جائیں گے, کیونکہ ان کو بندہ معلوم کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا موبائل پہ کئی اکاؤنٹ سے جو آئی اسکیننگ سے کھل جاتے ہیں, اب آنکھ دکھاتے ہیں وہ کھلتا ہے پیمنٹ ٹرانسفر, کوئی سائن نہیں, کوئی سگنیچر نہیں, فنگر پرنٹ پہ پیمنٹ ٹرانسفر. اٹ مینز بندہ وہی ہے جس کے پیسے ہیں. اللہ اکبر, یہ میرے رب نے ایک جسم کے اندر سسٹم لگایا ہے. میں ایک بار ایک تھیوری پڑھ رہا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو آپس میں الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو ہوا ہے اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کریں اور آکسیجن کو الگ کریں. کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مشینیں آئی تھیں کہ جناب اپنے ساتھ رکھیں, سانس کا پرابلم ہوگا تو یہ اسی ہوا میں سے آپ کو آکسیجن نکال کے دے دے گا. اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی مشین کتنے ہزار روپے کی, پہلے تو لاکھوں روپے کی آتی تھی. اللہ نے ہمارے ناک میں کہاں فٹ کی ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. میں تھیوری پڑھ رہا تھا کہ ہماری ناک میں جو ہیئرز ہوتے ہیں نا, بال, یہ بھی فضول نہیں ہے. فرمایا یہ جو ناک کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نا, یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں. آپ کی ناک میں کوئی غیر ضروری چیز نہیں جا سکتی ہے, وہ اس کو روک لیتے ہیں, صرف ہوا اندر جاتی ہے. اور کتنی دیر لگتی ہے, ابھی میں بات کر رہا ہوں نہ جانے میں نے کتنی سانسیں لے لی ہیں, آپ سن رہے ہیں نہ جانے آپ نے کتنی سانسیں لے لی ہیں. ہر سانس اندر جا رہی ہے, منیمم 1 سیکنڈ سے بھی کم دیر میں آکسیجن اندر چلی گئی, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ گئی. ارے یہ کون سا پلانٹ میرے اندر نصب ہے جس کی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو گردے کی اہمیت معلوم کرنا ہونا, اب ڈائلیسس مشین بتاتی ہے کہ جناب لاکھوں روپے کی مشین لے کر آپ کی باڈی کے اندر جو گند ہے, جو بری چیزیں نہیں چاہیے آپ کو, گردے کو صاف کیا, جو گردہ کام کرتا ہے وہ ڈائلیسس کی مشین کام کرتی ہے. کئی لاکھ روپے کی وہ مشین ہے, اور جناب ہفتے میں 3 دن بیچاروں, کئی لوگوں کو 4 دن ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے. اللہ نے میری باڈی میں یہ مشین کہاں فٹ کی ہے, یہ کیسے گردے بنا دیے جو میرے تمام بلڈ کو صاف کر رہی ہے, میری یورین کے معاملات کو سیدھا کر رہا ہے. اللہ اکبر, یہ پلانٹ کب لگے تھے یہ. اچھا مزے کی بات اور دیکھیے, اللہ کی قدرت دیکھیں, بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا سا ہوتا ہے, کچھ بچے تو بالش جتنے ہوتے ہیں, ایک بالش جتنے بچے کے اندر سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں, ساری گردے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ بعد میں بھائی 20 سال کے ہو جاؤ گے تو ایک گردہ اور ملے گا, 30 سال کے ہو جاؤ گے تو ایک پھیپڑا لے جاؤ, اس کے بعد جناب چھوٹا دل واپس کرو, بڑا دل لے جاؤ. بھائی گاڑی تو پارٹ چینج کرنے پڑتے ہیں نا. ہم جب پیدا ہوئے ہماری انگلیاں اتنی تھیں یار, آپ کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن ان سب بچوں میں وہ سارے پلانٹ لگ گئے جتنی اس کو ضرورت تھی. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا وہ پلانٹ بھی بڑے ہوتے چلے گئے, وہ گردہ بھی بڑا ہو گیا, وہ دل بھی بڑا ہو گیا, وہ دماغ بھی بڑا ہو گیا, وہ کان بھی بڑے ہو گئے, وہ سماعت بھی بڑی ہو گئی, وہ آکسیجن بھی اسی طرح ملنا شروع ہو گئی. جتنی آکسیجن ریکوائرڈ تھی اتنے پھیپڑے بڑے ہونا شروع ہو گئے. اللہ اکبر, اس کو نکالنے کا نظام ویسے ہی کلیئر ہوتا چلا گیا. میں کہتا ہوں کدھر نہیں دیکھو,
ऐसी फैक्ट्री जिसने बनाई है क्या वैसे ही बन रही है? कोई बनाने वाला नहीं है, किसी का जनाब इसमें अमल दखल नहीं है। अरे हमारा जिस्म बता रहा है। अब मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखो, आज भी बेहतरीन मेगापिक्सल कैमरे बन चुके हैं, मगर साइंसदान भी मानते हैं कि जो इंसानी आंख देखती है वो क्वालिटी किसी कैमरे में नहीं है। अच्छा, फिर इसकी मेमोरी कितनी है? कभी सोचा आपने? 2-3 साल बाद, 2-3 साल तो छोड़ो, आजकल तो 2-3 महीने बाद मोबाइल पूरा हो जाता है, सारी मेमोरी भर जाती है, डिलीट नहीं करो तो नया मैसेज ही नहीं आता है। मगर ये कैसा स्टोरेज सिस्टम अल्लाह ने दिया है। मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मुझे आज भी बचपन के वाकयात याद हैं, आपको भी याद होंगे, और पूरी वीडियो अंदर मौजूद है, सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, पूरी वीडियो याद आती है कि बचपन में क्या हुआ था, स्कूल में क्या हुआ था, हम दोस्तों के साथ क्या हुआ था, पहली बार घर में दावत हुई थी तो क्या, वो सारे नहीं याद हैं, मगर जो याद हैं वो पूरे फीड है अंदर। यार ये कितना स्टोरेज है। और साइंस पता है क्या कहती है कि 70 साल में इंसान अपने दिमाग का 5% सिर्फ इस्तेमाल कर पाता है। ये नया टॉपिक है, कभी इस मौजू पर अलग मैं बात करूंगा कि हम अपने दिमाग को यूज ही नहीं कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं यार मैं बूढ़ा हो गया, क्या कुरान पढ़ूं, क्या हदीस सीखूं, अब तो मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। नहीं, आपने अपने ब्रेन को यूज ही नहीं किया है। इसको आसान लफ्जों में यूं समझें कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन जो हैं, जिन्होंने हजार किताबें लिखी, हजार किताबें उनको याद थी, लाखों हदीसों के हाफिज थे, क्या उनके पास एक्स्ट्रा मेमोरी थी? क्या एक्स्ट्रा दिमाग था? नहीं, ये यही ब्रेन था जिसको उन्होंने यूज किया। आज साइंस कहती है यूज इट और लूज इट। ये आपका वो ब्रेन है कि अगर यूज कर लोगे तो तुम्हारे ब्रेन में बड़ी वसअत मौजूद है। इतने बड़े बड़े साइंसदान दुनिया में क्या क्या इजाद कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको घर के मामलात भी समझ नहीं आ रहे होते क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अल्लाह ने ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, अल्लाह ने ये खूबसूरत नेमत दी हुई है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप अक्लमंदों के साथ बैठें, मुताले में इजाफा करें, इल्म की जुस्तजू करें, अल्लाह आपके जहन की गिरहें खोलना शुरू कर देगा। जब 6 साल का बच्चा पूरा कुरान हिफ्ज कर सकता है, क्या एक्स्ट्रा दिमाग लेकर आया था? मुझसे एक सूरत है याद क्यों नहीं होती? बंदा सोचे कि मैं उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा हूं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआएं क्यों सिखाई गई? कि आपके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद है, आपके अंदर स्टोरेज मौजूद है, आप यूज नहीं कर रहे, वरना यूज करते चले जाएं तो कायनात की वुसअतें, कायनात का सारा इल्म जो है वो एक इंसान के दिमाग में समा सकता है। ये देने वाला कौन है? ये स्टोरेज देने वाला कौन है? अरे कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। फिर उससे प्यार क्यों ना करूं, फिर उससे मोहब्बत क्यों ना करूं, फिर उस पर अपना सब कुछ फिदा क्यों ना करूं, और उसकी तौहीद के डंके क्यों ना बजाऊं। और फिर मेरी एक और जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं इस्लाम की दावत देने वाला बनूं। आज ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये अंबिया ने फरीजा अंजाम दिया, ये सहाबा ने फरीजा अंजाम दिया, ये औलिया ने फरीजा अंजाम दिया कि इस्लाम दुनिया भर में फैलाया। ए पाकिस्तान में रहने वालों, घर बैठे मुसलमान हो गए, ऐसे ही हो गए मुसलमान। हम अरब शरीफ पे तो रहने वाले नहीं हैं। अरब शरीफ कितना दूर है यहां से? इस्लाम तो वहां से शुरू हुआ था ना, यहां कैसे आया? कोई तो था ना जिसने घर छोड़ा था, कोई तो था ना ट्रेवल किया, उनका एहसान नहीं मानोगे? अनफॉर्चुनेटली दिल जलता है यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए सोशल मीडिया पर, लोग सुन भी रहे हैं जो कहते हैं औलिया को भूल जाओ, औलिया तो कोई चीज ही नहीं है, सहाबा का कोई काम ही नहीं है। अरे मैं मुसलमान कैसे हुआ? मुझे कोई खाना खिलाए, मुझे उसको शुक्रिया करने का हुक्म है। और जिसने ईमान पहुंचाया इस पूरे खित्ते में, हम कैसे ख्वाजा गरीब नवाज को भूल सकते हैं? जब वो हिंदुस्तान में आए तो 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान कर गए। ठीक है, उसकी क्वांटिटी पर डिबेट हो सकती है कि 90 लाख थे या कितने लाख थे, मगर अगर वो चंद लोग भी करके गए तो उसके बाद जो सिलसिला चला, अरे इस्लाम लाने वाले औलिया किराम, यहाँ कितने साहब, यकीनन कुछ सहाबा भी आए, अंबिया तो नहीं आए ना इस खित्ते में, पाको हिंद में। हम सब घर बैठे मुसलमान हुए, किसका फैजान था? ये सहाबा का, ये औलिया का। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे जाओ तो सही, कब आए थे? पहली हिजरी में। ये ताबई बुजुर्ग हैं, आप सोचे तो सही, पहली 1300 साल पहले ये हस्ती यहां पर आई है, और वापस तो नहीं गए, इस्लाम फैलाने आए थे ना। मैं एक और मशवरा देता हूं, आप लोग कभी कभी मजार पर जाओ ना तो इनकी तख्ती लगी हुई होती ना, इनकी जाए पैदाइश चेक किया करें, पैदा कहां हुए हैं, फिर आपको अंदाजा होगा ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। बाबा फरीद पाक पतन में पैदा नहीं हुए, दाता अली अजवेरी लाहौर में पैदा नहीं हुए, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ये मुल्तान में पैदा नहीं हुए। ये क्यों आए भाई? बिजनेस करने आए थे? ये सब इस्लाम फैलाने आए। इन्होंने दीन फैलाया, लाखों करोड़ों लोगों को मुसलमान किया, इतना काम किया कि वापस ही नहीं जा सके। हमारा तो सिस्टम ही है कि हमारी बरादरी का कब्रिस्तान होता है, हम बोलते हैं इधर ही पैदा हुए, इधर ही मरना है, कहीं जाना ही नहीं है, हमारे बाप दादा इधर ही कब्रिस्तान में, और हमारा भी प्लान यही है। मगर इन लोगों का ये प्लान नहीं था, ये दीन के लिए घर बार वतन सब छोड़ गए और इतना बड़ा काम किया कि वापस ही नहीं जा सके अपने इलाके में, और हम उनका एहसान ना माने। अरे ये उनका एहसान है, हमें कलमा पढ़ाया इन्होंने, हमें दीन तो अब तक पहुंचाया। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है हम दुनिया भर में दीन पहुंचाएं। आप और मुझसे सवाल नहीं होगा
کہ اب تو دین پہنچانا بھی آسان ہے. اب آپ نے کیا کیا, ہم نے دین کو پھیلانے میں کیا کردار ادا کیا؟ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اللہ سے سچی محبت کرنی ہے, توحید کے ڈنکے بجانے ہیں, اور پھر دوسرے لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے. جو ایمان میں پہلے ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کو پکڑیں, ان کا ایمان مضبوط کریں, اور پھر اس پیغام کو آئیے لے کر چلتے ہیں. مبارک ہو ان مبلغین کو جو قافلوں میں جا کر دنیا بھر میں سفر کر کے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں, مسلمانوں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لاتے ہیں. آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بنیے. میں آپ کو آفر کرتا ہوں, ہمارے ملک میں بھی قافلے سفر کرتے ہیں, بیرون ملک انٹرنیشنل ٹریول بھی کرتے ہیں. آئیے مل کر اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے ہزاروں لوگ دعوت اسلامی کے قافلوں کی وجہ سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے آج بھی دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ جو ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کو لے کر آگے چلیں اور اسلام کو پھیلائیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے محسنین کو بھی یاد رکھنا ہے. اب آتے ہیں ایک آخری بات کی طرف. قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان رکھو. اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے, ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان رکھو. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ایمان پر پورا عمل کرو. کلمہ تو پڑھ لیا, اس کے بعد اس کلمے کے جو احکام ہے اس پر بھی عمل کریں نا, شریعت میں پورے داخل ہو جاؤ, ایمان کو انہینس کریں, مضبوط کریں. تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ کلمہ تو ہمیں پتہ ہے, اچھا ہم میں سے بہت بڑی تعداد, اب میں بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں لیکن اللہ کرے دل پر تھوڑا سا اثر ہو جائے, ہم میں سے بہت بڑی تعداد مسلمان اس لیے ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, بس کلمہ پڑھ لیا, چھوٹے تھے بڑے ہوئے تو ماں باپ مسلمان تھے, مسلمان. ہم نے اپنے ایمان کو انکریز کرنے کے لیے کیا کیا ہے, اس کو کتنا ریسرچ کیا ہے, غور کریں نا. اب مثال دیتا ہوں, کسی والد کا پیسے والے کا انتقال ہو جائے اور اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپیہ وہ ورثے میں دے کے مر جائے, انتقال ہو جائے, 1 کروڑ روپے ملے, اب وہ 1 کروڑ روپے تجوری میں رکھ دے اور بیٹھا رہے کہ بس ابو دے کر گئے, اب تجوری میں پڑا ہوا ہے, 2-5 سال بعد تو کم ہونا شروع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بھائی ہم کیا کرتے ہیں, اس کو کہیں کاروبار میں لگاتے ہیں نا, کہ یار اس کو انکریز کرنا ہے, ابو کروڑ روپے دے کر گئے, مجھے اس کو 5 کروڑ کرنا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے, اپنی فیملی کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. یہ سارا دماغ چل رہا ہے. سملرلی ایمان تو آپ ماں باپ نے دلوا دیا ہے, ماں باپ کی وجہ سے مل گیا, آپ نے اس کو انکریز کرنے کے لیے کیا کیا ہے, اسی تجوری میں رکھا ہوا ہے. ہاں مسلمان ہوں کیونکہ ابو مسلمان تھے, امی مسلمان تھی, میں نے کیا کیا ایمان کے لیے. تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایمان اسٹرینتھن کیسے ہوگا, ایمان انکریز کیسے ہوگا, ایمان مضبوط کیسے ہوگا. اس کے لیے پھر ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس میں کئی حدیث ہیں, میں ایک حدیث آج بیان کر دیتا ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کو لے کے چلیں گے کہ ایمان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے. نبی پاک فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. کامل مومن کون ہے؟ جو کہ اپنے لیے پسند کرے, وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے, باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ سب میری عزت کریں. آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں؟ میں پسند کرتا ہوں سب مجھے پیار سے بات کریں, تو میرے بھی خیال ہو میں بھی پیار سے بات کروں نا. مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دوں. جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. میرا بھلا ہو جائے نہیں, سب کا بہتر ہو جائے, میرے ساتھ جو میں چاہتا ہوں وہ سب کے ساتھ ہو. یہ ہے ایمان کی دلیل. اور لک ایٹ دا بیوٹی آف اسلام, کتنی زبردست تعلیم ہے. سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کتنی کمال کی حدیث ہے کہ اگر سارے لوگ یہ کرنے لگ جائیں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں, تو پھر تو جھگڑے بھی ختم ہو گئے, دشمنیاں بھی ختم ہو گئی, انتقام بھی ختم ہو گیا, لڑائی بھی ختم ہو گئی, دھوکے بھی ختم ہو جائیں گے, عزت اور پیارا ماحول ہو جائے گا. مگر ہم ایمان کی اس اسٹرینتھن سے باہر ہیں. کامل مومن ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جب تک بندہ کامل مومن نہیں ہوگا, جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے کرے. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے, اور وہ حدیث کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. حدیث کا خلاصہ ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ گھر بار تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی نبی پاک سے محبت یہ ایمان کی کمپلیشن کی دلیل ہے. اور محبت تو ہم سب کو ہے, مگر کتنا ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ, ٹاپ آف دا لسٹ. اور اگر ہم اپنے ایمان کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے رب سے بھی دیوانہ وار محبت کریں اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بے حد محبت کرنی ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.